کی سب سے آخری حدیث سنیے، امام بخاری کا تتمہ، سبحان اللہ، کہا جاتا ہے انہیں 6 لاکھ حدیثیں یاد۔ آغاز کس سے کریں؟ کسی شاعر سے پوچھیے کہ بھئی اس نے کوئی 200-500 غزلیں کہی ہوں گی اور دیوان ترتیب دے تو پہلے کون سی غزل رکھے، آخری میں کون سی غزل؟ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے مصنف کے لیے۔ امام بخاری نے سبحان اللہ ابتدا نیت والی حدیث سے کی، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور تتیمہ اس حدیث پر کیا، اور ساری 6 لاکھ حدیثوں میں سے اخذ کر کے انہوں نے بخاری شریف کو ترتیب دیا، اور آخری میں انہوں نے یہ حدیث لکھی، اور وہ 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ کہلائے جاتے۔ میں نے ان کے واقعات میں پڑھا، بالکل بچے تھے، کسی شیخ کے پاس گئے اور وہ وہاں سے امام بخاری نکلے، ان شیخ سے ملنے کوئی ایک اور شیخ آئے، ارے انہوں نے کہا تم نے بڑی دیر کی، تم اگر پہلے آتے تو ایک بچہ ہے جس کو 17,000 حدیثیں یاد تھی، میں تمہیں اسے دکھاتا اور اس کی زیارت کرا۔ ان کو بھی اشتیاق بڑھ گیا، کہنے لگے وہ کون صاحبزادے؟ انہوں نے سارا پتہ بتایا، اب ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور امام بخاری کو پا لیا۔ امام بخاری کو پانے کے بعد کہا کہ میں نے یہ سنا کہ تمہیں 17,000 حدیثیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، جس شیخ نے آپ کو کہا انہیں صحب ہو گیا، مجھے 70,000 حدیثیں یاد۔ تو اس طرح بڑھتے بڑھتے یہ عدد جو ہے وہ 6 لاکھ تک پہنچ گیا۔ مگر یہاں فن حدیث میں یہ ذہن میں رکھیے، حدیثوں کی تعداد 6 لاکھ نہیں، بلکہ مختلف روایتوں سے جو مروی ہوتی ہے، ایک حدیث کے اندر 14 راویوں سے آتی ہے تو وہ 14 ہو گئی، حالانکہ حدیث ایک ہوتی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے حدیثوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی ہے، اور حدیثوں کی تعداد اتنی نہیں جتنی بتائی جاتی ہے۔ امت جو منکر حدیث ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں صاحب اتنی حدیثیں وغیرہ وغیرہ۔ اور یہاں ایک بات اور بھی میں بتا دوں ذرا ضمناً، تاکہ ہماری اصلاح بھی ہوتی رہے۔ عموماً آپ نے دیکھا کہ جب ہم امام اعظم ابو حنیفہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بخاری بتائیے، ذرا بخاری میں بتائیے، لوگوں بخاری کا بڑا شوق ہے، اور حالانکہ بخاری بھی بتا دو تب بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کم وقتوں۔ بقول شاعر کہ علم سیکھا پر دینداری نہ آئی، بخار آ گیا مگر بخاری نہیں آئی۔ اب امام بخاری کون؟ سنیے، علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طبقات شافعیہ میں ان کا ذکر کیا ہے کہ امام بخاری شافعی تھے مذہباً، اس لیے انہوں نے بخاری میں وہ حدیث نقل کی جو امام شافعی کے مؤید ہیں۔ سارے علماء جانتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ تدریس کرتے رہے، وہ حدیثیں انہوں نے لی اس لیے کہ وہ شافعی۔ اگر مان لیا جائے کہ امام بخاری شافعی ہیں، ایک قول یہ ہے کہ امام بخاری چونکہ خود مجتہد تھے، انہیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں، مگر تاج الدین سبکی جو شافعی، انہوں نے یہ کہا کہ امام بخاری جو ہیں وہ امام شافعی کے مقلد۔ چلیے صاحب، اگر امام شافعی کا امام بخاری کو مقلد مان لیں، اب امام شافعی کون ہے؟ امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور امام محمد کون ہے؟ امام محمد جو یہ شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، اور میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پر تقریباً 2 سال کوشش کے بعد ایک پوری کتاب لکھی ہے، اور بالکل موجود ہے ہمارے یہاں پاکستان کے تمام پبلشروں میں، اس میں میں نے ان سب کا الحمدللہ ثبوت دیا۔ امام شافعی کس کے شاگرد؟ امام محمد۔ اب آئیے امام محمد 999 کتاب کے مصنف، امام اعظم کے شاگرد 999 کتاب، ایک رہے گی زندگی وفا کرتی تو جناب وہ پوری ہو جاتی جناب 1000 کی تعداد۔ ایک انگریز مورخ کہتا ہے کہ امام محمد کا مقام اتنا بلند ہے کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، کیونکہ وہ ختم نبوت کی نزاکت سے واقف نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر امام محمد نبوت کا دعویٰ کر دے، لوگ کہتے کہ ثبوت لائیے، وہ اگر اتنی کتابوں کو پیش کرتے تو لوگ انہیں نبی مان لے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آخری نبی کریم علیہ السلام کی ذات، اور یہ مسئلہ اتنا نازک ہے کہ کوئی اگر اعلان نبوت کرے، کوئی کمبر ڈالڈا بناسپتی نبی آن کر کے کہ میں نبی ہوں، اور کوئی اس سے نشانی مانگے، اچھا آپ نبی ہیں، ذرا معجزہ بتائیے کوئی، علماء فرماتے معجزہ طلب کرنے والا کافر ہو جائے۔ جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں تو معجزہ کائے کی طلب کرے، کائے کے لیے مانگ رہے؟ اس کا مطلب کہ تمہیں کوئی تردد اس معاملے میں کہ وہ آخری نبی ہے۔ میں ایک بھونڈی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، صرف بات سمجھ میں آ جائے
کوئی صاحب آ جائے، فرض کیجیے میرا نام عبد الکریم، میرے والد کا نام عبد الرحیم ہے، میں اس کو جانتا ہوں، بچپن سے جانتا ہوں، وہ مجھے بچپن سے جانتے ہیں، کوئی میرے سامنے آن کر کے کہے کہ میں تمہارا ابا ہوں، ابا کو تو میں جانتا ہوں کون، اب وہ کہے بیٹا اچھا 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 آپ ہمارے ابا ہیں، اچھا یہ بتائیے چچا کا نام کیا، تایا ابو کا کیا نام ہے ذرا بتائیے، ہماری خالہ کا نام کیا، پوچھیں گے آپ اس اسی وقت جھوٹا دے کر کے چاند ماری شروع کر دیں، کم بات کریں گا میرا باپ میں نہیں جانتا. تو اس لیے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، معجزہ کوئی آدمی طلب کرے، وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ اس انگریز نے کہا، اس کا اپنا وہ ہے امام محمد کا اتنا بلند مقام. پھر میں نے ان کے حالات میں پڑھا، یہ بھی کہہ دینا فائدے سے خالی نہ ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، ایک نوجوان آیا، بند لفظوں میں سن لیجیے، شاید خواتین بھی ہوں گی. آنے کے بعد اس نے امام اعظم، نوجوان تھا بالکل، پوچھا امام صاحب یہ بتائیے، ایک جوان نے عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ بالغ ہوا، اب وہ عشاء کی نماز لوٹائے گا؟ جبکہ عشاء کی نماز کا وقت ابھی موجود ہے، کیا نماز لوٹائے گا یا جو عشاء پڑھ لی وہی کافی؟ امام صاحب نے فرمایا نہیں، جو اس نے پہلے پڑھی اس وقت وہ بلوغ اس میں نہیں، اب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ جوان ہوا، اب اس کو چاہیے کہ عشاء کی نماز لوٹائے. جب یہ امام اعظم نے کہا، اس نوجوان نے وہیں مسجد میں نیت کی اور عشاء کی نماز پڑھی. جب وہ نوجوان نماز پڑھ رہا تھا، امام اعظم فرمایا یہ بہت بڑا عالم بنے گا، بہت بڑا امام، بہت بڑا مفتی بنے گا، یہ امام محمد کے رحمت اللہ تعالی. تو یہ اب امام شافعی امام محمد کے شاگرد، اور امام محمد ان کے سوتیلے بھائی، ان کی جو بیوہ تھی، ان کی والدہ امام شافعی، ان سے امام محمد رحمت اللہ علیہ نے نکاح بھی کیا تھا، سوتیلے باپ بھی ہیں اور ان کے شاگرد بھی. اب بتائیے بخاری جو دادا ابا کو نہیں مان، پاگل. امام بخاری کو مانتے، امام بخاری کے دادا کو نہیں مانتے. آئیے بخاری شریف اٹھائی، بخاری شریف میں ثلاثیات کتنی، یہ تدریسی شاید آپ کو مزہ نہیں آئے بات سننے میں، 22 ثلاثیات. ثلاثیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا درجہ انہوں نے کہا کہ امام بخاری میں اور حضور علیہ السلام میں صرف 3 راوی، صرف 3 راوی، کتنے قریب کی حدیث ہو گئی، ایسی 22 روایتیں کہ امام بخاری اور حضور علیہ السلام کے درمیان 3 راوی ہیں. 22 ثلاثیات. ان 22 ثلاثیات میں سے 11 ثلاثیات جو ہیں وہ مکی بن ابراہیم نے روایت کی، اور مکی بن ابراہیم امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. کہاں بھاگو گے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ تو عموماً لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ صاحب وہ گویا امام شافعی جو ہیں وہ تقلید ہی نہیں کرنی چاہیے کسی کی. کیا کرنا ہے؟ ہم اور آپ حنفی کہلاتے، ہمیں کوئی شرمندگی نہیں. کہتے نہیں ہم خود ہی حدیث کو سمجھ لیں گے. یہ ان کا حال بالکل ایسا ہے، یہ میڈیکل اسٹور سے ڈائریکٹ دوا لیتے، ہاں یہ چیک اپ نہیں کروا، مرض کو ڈائگنوز نہیں کرنے. دیکھا دیکھیے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، نب دے گا، اس کے 500 لے گا، پھر کہے گا بلڈ ٹیسٹ کرا، اس کے 400-600 لگیں گے، پھر اس کے بعد کہے گا الٹرا ساؤنڈ کرا. کیا ضرورت ہے پیسے خرچ کرنے کی؟ ارے بھائی سیدھی بات ہے کہ ایسا کرو کہ ساری دواؤں پہ نام لکھے ہوئے اور مرض بھی لکھا ہوا، یہ پیٹ کے درد کی، یہ سر کے درد کی، اس درد کی، اس درد کی، جاؤ اور لے کر کے اس کو استعمال کر لو. ڈائریکٹ میڈیکل اسٹور جاؤ. تو آپ بتائیے وہ عقل مند ہے جو ڈائریکٹر میڈیکل اسٹور سے دوا لے کر کے پیے، یا وہ عقل مند ہے جو ڈاکٹر سے تشخیص کرانے کے بعد دوا لے؟ وہ عقل مند ہوگا یا نہیں؟ تو اس لیے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیزان گرامی تقلید کرتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے مقلد ہیں. تو چند واسطوں سے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی عزیزان گرامی مقلد ہیں. یہ ایک ضمناً بات نکل گئی، تو میں نے آپ سے اس بات کو میں نے عرض کیا. غرض یہ کہ میں یہ بتا رہا تھا حریص علیکم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے مہربان ہیں، اتنے مہربان ہیں. ہر مرحلے پر حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کی پر کرم فرمایا اور اپنے غلاموں پر رحم فرمایا. اور جب بھی کسی مشکل میں کوئی غلام آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھرپور مدد فرمائی. اللہ اکبر. اب تھوڑا سا اور آگے چلیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص
کوئی چیز مانگتا تو آپ ہمارے لیے اتنے بھلائی کا سامان جو وہ مانگے وہ دے دیا کرتے. لا انکار حضور کے زبان پر تھا ہی نہیں. حضرت ربیہ نے جنت نہیں، جنت میں حضور کا ساتھ مانگا، حضور نے ساتھ بھی دے دیا. چلو جنت میں رفاقت بھی حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی. کوئی شخص آن کر کہتا ہے کہ حضور مجھے عطا کیجیے، صحابہ کہتے ہیں کہ لو حضور نے کہا مانگ جو تیرا جی چاہ. ضرور جنت مانگے گا، مگر اس نے کیا مانگا؟ اونٹ. فرما دے دو اس کو. ورنہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہے وہ ضرور حضور علیہ السلام سے جنت مانگتا، مگر اس نے کیا کیا؟ اونٹ مانگا. اللہ اکبر. تو جنت تک حضور علیہ السلام ان کو عطا فرما دیا کرتے تھے. اور ایسے پوری روایت، اس قسم کی روایتوں پر آپ جان پڑتال کریں، اس کی سند اسماء و رجال پر کلام اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا فتویٰ، پورا رسالہ الامن والعلا، اس میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ایسی کئی حدیثیں، اس کی سند، یہ ساری چیزیں وہاں ملاحظہ فرمائیں. میں نے اشارہ عزیزان گرامی آپ کو کر دیا. اب دیجیے صاحب، اور آئیے بھلائی کا انداز. یہ تو ہم ذرا تطیلے کی طرف جاتے، یہ تو زندگی کا مسئلہ تھا. اب آئیے اسم ابن عباس اس کو روایت کرتے، اور اس کو شیخ محقق شاہ عبداللہ محدودی دہلوی نے مدارج النبوت کی دوسری جلد میں اس کو نقل کیا. یہ تو ہم نے دنیا میں فوائد آپ کو بیان کیے. آپ نے دیکھا کہ جب آدمی کو دفنایا جائے تو ایک آدمی قبر میں آخری میں رہتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے کفن کو مکشوف کرتا ہے چہرے سے، تاکہ آخری میں لوگ اس کا دیدار کر لیں. چنانچہ حضور علیہ السلام جو قبر میں اتارا گیا تو قسم ابن عباس، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی، حضور علیہ السلام کے چچازاد بھائی حضرت عباس کے صاحبزاد ہیں. اس وقت قبر میں قسم ابن عباس حضور کا چہرہ ہٹایا، سب نے دیدار کیا، اور دیدار کرنے کے بعد قسم ابن عباس کہتے ہیں کہ میں آخری شخص تھا، میں نے دیدار کیا، اور اس کے بعد حضور کی قبر شریف بند کر دی گئی، اور اس کے بعد کوئی دیدار نہیں کر پایا. اللہ اکبر. غور کیجیے. فرماتے میں جب محو دیدار تھا میں نے دیکھا کہ حضور کے لبھائے مبارکہ میں جنبش ہے، قبر حضور کے ہونٹ مبارک ہل رہے. میں نے سوچا کہ اس وقت حضور کے ہونٹ مبارک ہل رہے، اپنے کان رکھ کر دیکھوں حضور کیا ارشاد فرما رہا ہے. میں نے اپنے کان حضور کے دہن پر رکھ دیے. شیخ محقق نے حدیث نقل کی، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضور اپنی قبر شریف میں کہہ رہے تھے یا ربی حبلی امت، اے اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے. ساری زندگی امت کی بھلائی چاہیے، اور دنیا سے جب رخصت ہوئے تو تب بھی عزیزان گرامی امت کی فکر ہے. اب مجھے بتائیے آپ، تھوڑا سا اس سے ہٹتے، جب حضور علیہ السلام اپنی امت کی اتنی فکر کرے اور سب کچھ عطا فرمائے، ہم کیا کرنا؟ ہمارا کیا حال؟ کیا ہم جیسے حضور مہربانی فرما رہے، کیا ویسی اطاعت، ویسی فرما برداری، ویسی عبادت، ویسی حضور کے غلام ہم کر رہے ہیں؟ ہرگز ہم نہیں کر رہے. تو آپ نے دیکھا بے روی کا شکار صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے سخت ترین دور اطاعت اور فرما برداری کرتے تھے تو پورا ایک عنوان ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. میں اس کی صرف دو باتیں بیان کر کے تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. مشکات شریفی میں ایک حضور علیہ السلام کے صحابی تھے، فجر کی نماز میں آنے کے بعد حضور علیہ السلام کے دعا سے پہلے نکل جاتے. کئی دفعے صحابہ نے دیکھا کیا معاملہ ہے، سمجھ میں نہیں آئی بات، نکل جاتے ہیں دعا سے پہلے. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے دربار تک ان کی شکایت پہنچ گئی، ان کو بلوا لیا، آپ آئیے، آپ دعا سے پہلے چلے جاتے ہیں، کیا معاملہ؟ لیجیے انہوں نے کیا بتایا. حالانکہ حضور علیہ السلام کی دعا سبحان اللہ، ہم اور آپ دن بھر دعا کرتے رہے تو وہ اثر نہیں جو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی دعا میں یا آمین کہہ دیں حضور علیہ السلام. تو وہ چلے جاتے. پوچھا وجہ کیا ہے جانے کا؟ حضور بات یہ ہے، یہ جو میں چادر پہن کر آتا ہوں میرے پاس ایک ہی چادر، دونوں میاں بیوی کے پاس ایک چادر، تو میں نماز پڑھ کے جلدی اس لیے جاتا ہوں اب جانے کے بعد یہ چادر اپنی بیوی کو دیتا ہوں تاکہ وہ بھی مناسب وقت میں نماز پڑھ لے. میں اس لیے نماز پڑھنے سے دعا کرنے سے پہلے چلا جاتا ہوں. آپ نے اندازہ لگایا
ایک چادر، دونوں میاں بیوی نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی اللہ اس کے رسول کے فرمان اطاعت کو انہوں نے فراموش نہیں کیا۔ اسی مشکات شریف میں ایک جگہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جن کا تعارف آپ پہلے سن چکے، ان کو کسی نے افطاری پر بلایا۔ آپ کسی معزز بڑے آدمی کی افطاری میں بلا تو خالی کھجور سے تھوڑی افطار کرا دیں گے، بھائی بہت بڑا معزز مہمان ہے، ہمارے یہاں تو افطاری کا عالم یہ پتہ نہیں کہاں جاتا ہے۔ تو ہم اپنے کراچی کی بات کرتے ہیں، افطاری بھی ڈٹ کے کرتے ہیں، کھانا بھی ڈٹ کے کھاتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، نام نہیں لیتا میں، تو ہمارے استاد گرامی قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، کہنے لگے مولانا میں تو رمضان میں عشاء کے وضو سے فجر پڑھتا ہوں۔ کراوی ہے، سبحان اللہ، بہت اچھی بات۔ تو بڑے صاحب تھے، وہ ہنسنے لگے، تو پوچھا قاری صاحب نے خیریت کیا بات، کیوں ہنسی آ گئی؟ کہنے صاحب میں کیا بتاؤں، ایک تو افطاری بہت ڈٹ کے کرتے ہیں، مغرب کی نماز بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، پھر کھانا اتنا کھا لیتے ہیں کہ عشاء اور تراویح نہیں پڑھی جائے، اب سو جاتے ہیں۔ تو سونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اٹھتے ہیں 4 بجے، اٹھنے کے بعد میں وضو کر کے